बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की इस दास्तान में हम हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 61 में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया फानी से चले जाने के बाद खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला ने बागी कबीलों को पैगाम भेजी कि वो इस्लाम को ना छोड़े। कासद जहां भी गए वहां से इन्हें जवाब मिला कि हमारा कबूल इस्लाम सिर्फ एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा था, वो शख्स नहीं रहा तो मुआहदा भी नहीं रहा। अब हम आज़ाद हैं और हम अपना रास्ता अख्तियार करेंगे। तीसरा और सबसे खतरनाक फितना झूठ मदयान नबुव्वत का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नबुव्वत के छोटे दावेदार, झूठे दावेदार पैदा हो गए थे। इनकी पुष्टपनाही रूमी, ईरानी और यहूदी कर रहे थे। इन झूठे नबियों में एक खूबी मुश्तरक थी, वो शोबदेबाज और जादूगर थे। शोबदेबाजी और जादूगरी में यहूदी माहिर थे। असूद अंसी का जिक्र हम पहले पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। वो भी शोबदाबाज था। नबुव्वत के दूसरे दौर में दो दावेदार तलिया और मसिल्मा थे। मसिल्मा खास तौर पर शोबदेबाजी में महारत रखता था। ऐसे शोबदे पहले कोई ना दिखा सकता था। मसलन वो परिंदे के पर इसके जिस्म से अलग करके दिखाता, फिर परिंदे से और परों को इकट्ठे हाथों में लेकर ऊपर फेंकता तो पर परिंदे के साथ होते और वो परिंदा उड़ जाता। मुसलमा बदसूरत इंसान था। इसके चेहरे पर ऐसा तासर था जैसे वो इंसान का नहीं, हैवान का चेहरा हो। खदोकाल भी हैवानों जैसा ही था। इसका कद छोटा था, चेहरे का रंग जर्द था, लेकिन इसके जिस्म में गैर मामूली ताकत थी। इसकी आंखें गैर कुदरती तौर पर छोटी और नाक चपटी थी। ये एक भद्दे आदमी की तस्वीर है जिसे कोई बदसूरत इंसान भी पसंद नहीं करता, मगर जो औरत ख्वाह वो कितनी ही हसीन और सरकश क्यों ना होती, इसके करीब जाती तो इसके गिरविदा हो जाती और इसके इशारों पर नाचने लगती। मुसलमान ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नबुव्वत का दावा किया था और दो कासदों के हाथ एक खत इन अल्फाज में लिखा था, मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, आप पर सलामती हो। बात वाज़ा हो कि मैं रिसालत में आपका शरीक बनाया गया हूँ, लिहाजा निसफ जमीन मेरी है और निसफ कुरैश की, मगर कुरैश इंसाफ नहीं कर रहे। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पढ़ा और कासों से पूछा कि मुसलमान के इस अजीब व गरीब पैगाम के मुतल्लिक इनकी क्या राय है। हम वही कहते हैं जो खत में लिखा है। एक कास ने जवाब दिया, खुदा की कसम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कासदों के कत्ल को मैं रिवाज समझता तो तुम दोनों के सर तन से जुदा कर देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमा के इस खत के जवाब में लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुसलमा कज़ाब के नाम। जमीन अल्लाह की है, वो अपने मुत्तकी बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है। इसके बाद मुसलमा को सब कज़ाब कहने लगे और इस्लाम की तारीख ने भी इसे मुसलमा कज़ाब ही कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों बिस्तरे अलालत पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी समझा कि जिस शख्स ने ये जिसारत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़मीन का मुतालबा कर दिया, इसकी सरगर्मियों और लोगों पर इसके असरात को फौरन ख़त्म किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक शख्स नहार अल रजाल पर पड़ी। इस शख्स ने इस्लाम कबूल करके दीन की तालीम हासिल की थी। कुरान पाक की आयात पर इसे अबूर हासिल था। वो आलम फाजल कहलाने के काबिल था। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलाकर हदायत की कि वो ये मामा जाए और लोगों को इस्लामी तालीम दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल रजाल को अच्छी तरह समझाया कि मुसलमा के असरात ज़ायल करने में है कि खून खराबे के बगैर ही ये शख्स गुमनाम और इसका दावा बेअसर हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में अल रजाल रवाना हो गया। मुसलमा बिन हबीब, जो मुसलमा कज़ाब के नाम से मशहूर हुआ था, रात को अपने दरबार में बैठा था। शराब का दौर चल रहा था। दरबार में इसके कबीले के सरकर्दा अफराद भी बैठे हुए थे।
وہ سب اسے اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا، لیکن کچھ پابندیاں ہٹا دی گئی تھیں۔ مثلا اس نے اپنی ایک آیات گھڑ کر اپنے پیروکاروں کو سنائی کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے۔ دیگر عیش و عشرت کے بھی اس نے حلال قرار دے دیا تھا۔ اس کا کاروبار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا، اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نہایت حسین اور جوان لڑکیاں اس کی دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ مسلمہ کسی لڑکی کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اور کسی کے گالوں کو تھپتھپا کر بات کرتا تھا۔ ایک آدمی دربار میں آیا اور بیٹھا نہیں، کھڑا رہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ مسلمان نے جسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی، وہ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا، مگر وہ کھڑا رہا۔ کیا تو ہم پر پہرا دینے آیا ہے؟ مسلمان نے اس سے کہا، یا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھ جانا بد تہذیبی سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول، اس آدمی نے کہا، ایک خبر لایا ہوں، مدینہ سے ایک آدمی آیا، وہ بہت دنوں سے یہاں ہے اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا بتاتا پھر رہا ہے کہ سچا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور باقی سب کذاب ہیں۔ میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں۔ اس کا نام نہار الرجال ہے۔ نہار الرجال دربار میں بیٹھے ہوئے وہ آدمی بیک وقت بولے۔ پھر ایک نے کہا، وہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور نظر ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کے پاس علم ہے، ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے گرج کر کہا، اے خدا کے رسول۔ ایک اور آدمی نے اٹھ کر کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبخت کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں، مسلمہ قذاب نے کہا، اگر وہ عالم ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے۔ میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اسے کل رات میرے پاس لے آنا، اسے یقین دلانا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ الرجال کو مسلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مسلمہ بن حبیب نے اپنے ہاں مدعو کیا ہے، کیا وہ میرے قتل کا انتظام یہی نہیں کر سکتا تھا؟ الرجال نے کہا، میں اسے اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں مانتا، مجھ پہ یہ لازم نہیں کہ میں اس کا حکم مانوں، وہ جہاں چاہے تمہیں قتل کرا سکتا ہے۔ مسلمہ کی ایلچی نے کہا، اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پھونک مار دے تو تیرا جسم مردہ ہو جائے، وہ تجھے زندہ دیکھے اور رخصت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے الرجال سے کہا کہ وہ اس قذاب کے ہاں نہ جائے، یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں۔ الرجال نے کہا، یہ صداقت اور قذاب کا سوال ہے۔ اگر ایک قذاب کو صدقے دل سے بہراور کرنے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں، میں آؤں گا۔ الرجال نے کہا، آج ہی رات آؤں گا۔ مسلمہ نے کہا، نہ کہ تو مسلمہ سے کہنا کہ تو اگر سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ ایلچی نے مسلمہ قذاب کو الرجال کا جواب بتایا۔ الرجال یمامہ کے قلعے میں رہتا تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کرایا کرتا تھا، جس کے ساخت مکان جیسی ہوتی تھی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا تھا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھی، اس لیے مسلمہ خیمہ میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوا دیا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کبھی کوئی چیز یا ایسی جڑی بوٹی رکھ دیا کرتا تھا جس کی خوشبو عطر کی طرح کی ہوتی تھی، لیکن یہ خوشبو اس پر ایسا اثر کرتی تھی جیسے اس خیمے میں سونے والے کو ہنبٹائز کر دیا گیا اور مسلمہ کا شکار بے ہوش ہو یا بے خبر ہو جاتا تھا۔ وہ مسلمہ کے اشارے پر ناچنے لگتا تھا، خود مسلمہ پر اس کا یہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمہ قذاب کو جب یہ اطلاع ملی کہ الرجال آ رہا ہے تو اس نے اپنا مخصوص خیمہ نصب کرایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کرا دیے جو وہ کرایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے آتش دان بھی رکھوا دیے۔ الرجال آیا تو مسلمہ نے باہر آ کے استقبال کیا۔ تم ایک رسول کے بھیجے ہوئے آدمی ہو، مسلمہ نے کہا، اور میں بھی رسول ہوں، اس لیے تمہارا احترام میرا فرض ہے۔ میں صرف اسے رسول مانتا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔
الرجال نے کہا اور میں تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈروں گا کہ تم کذاب ہو۔ مسلمہ مسکرایا اور الرجال کے خیمے میں لے گیا تو دوستو تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمے میں مسلمہ اور الرجال کے درمیان کیا باتیں ہیں، کیسی سودے بازی یا کیا شعبدہ جادو تھا کہ اگلی صبح جب الرجال خیمے سے نکلا تو اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمہ سچا نبی ہے۔ الرجال کی حیثیت صحابی کی سی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کیا۔ الرجال بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ الرجال کا اعلان سن کر بنو حنیفہ کہ لوگ جوک در جوک مسلمہ کو اللہ کا رسول مان کر اس کی بیعت کو آگے بڑھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے یہ سوچ کر الرجال کو قتل نہیں کرایا تھا کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والے ہوں کوئی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا جادو چلایا اور الرجال کو اپنے دست راست بنا لیا۔ الرجال نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت میں روح پھونک دی۔ اکثر ماں باپ اپنے نوازیدہ چھوٹے بچوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ الرجال نے مسلمہ قذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی چھوٹے بچوں کو کے سروں پر ہاتھ پھیر دیا کریں۔ مسلمہ کی یہ بات اچھی لگی، مسلمہ کو یہ بات اس کی الرجال کی اچھی لگی۔ اس نے کئی چھوٹے بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بچے جب سن بلوغت میں داخل ہوئے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جڑ گئے کہ کسی مرد یا عورت کے سر پر ایک بھی بال نہ رہا۔ اس وقت تک مسلمہ کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام سجا تھا، وہ الحارث کی بیٹی تھی، اسے سادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے سے تھی اور باپ بنو یربو سے تعلق رکھتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجا بچپن سے خود سر اور آزاد خیال بچی تھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔